احتساب سب کے لیے ہونا چاہیے اکراس دا بورڈ. اور اگر آپ یہ ذرا تھوڑا سا آپ میری بات کو برا نہ مانیں تو آج تک جو احتساب کا جو لاٹھی ہے وہ صرف سیاستدانوں پر چلی ہے, صرف سیاستدانوں پر چلی ہے. اور یہ ایک تاریخ کا ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک سیاہ باب ہے. احتساب وہ ہے جو کہ سامنے صاف نظر آتا ہو اور لوگ اس کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہوں, وگرنہ جو کچھ ان 4 سالوں میں جو اپوزیشن کے ساتھ ہوا ہے, میں اس کی بات تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, کیا کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ. اور وہ جو نیب آرڈیننس تھا وہ میں تو نہیں لے کے آیا تھا کہ ریٹائرڈ ججز کو لگایا جائے گا. اس حکومت کے سربراہ جو عمران نیازی تھے انہوں نے اپنی من پسند کے ججز کو لگانا تھا. اور یہ میرے جو لیفٹ کو بیٹھے ہیں, میرے نواز شریف, مریم نواز, حمزہ, سب کو اپنا, باقی ہمارے ساتھی سب کو 10 سال ان کو جیلوں میں ڈالنا تھا. کیا یہ احتساب ہے؟ اگر احتساب کی بات کریں, احتساب کا سب سے زیادہ نشانہ 75 سالوں میں صرف اور صرف سیاستدان بنے ہیں. اور احتساب کا اگر بات کرنی تو آئیے بیٹھیں, ایک ڈائلاگ کریں اکراس دا بورڈ. اور اپنا خان صاحب, میں آپ کی خدمت میں, وہ بات میری تھوڑی آدھی رہ گئی تھی, میں نے اپنا نام لیا تھا اور نواز شریف صاحب کا. حسین نواز کو بھی کئی مہینے بند کیا گیا, اس کو کوئی پتہ نہیں تھا, اس کی والدہ کو نہیں پتہ تو حسین کہاں ہیں. اور ہمیں جب ملک بدر کیا گیا تو حمزہ کو یرغمال بنا کر یہاں پر رکھا گیا. تو میں نے اس کا ذکر نہیں کرنا تھا ان باتوں کا, چونکہ آپ نے سوال کیا تو مجھے مجبوراً جواب دینا پڑا. مہوش کو بات کرنے میں ایک منٹ بھائی, مہوش آپ بات کریں. یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹ سروے آیا ہے اس میں پاپولر پارٹی جو ہے وہ PTI ہے, فیوریٹ لیڈر جو ہے وہ عمران خان کو کہا گیا ہے, مطلب کہ کوئی بھی ان کی فلمس اٹھا کے دیکھیں وہ PTI اور عمران خان کو ہی فیور کر رہے ہیں. پچھلے الیکشن میں بھی یہی کہا گیا کہ زیادہ تر ووٹرز نے عمران خان کو PTI کو ووٹ دیا, اور جو نیکسٹ اگر الیکشن ہوئے, اگر اگلے ہفتے الیکشن ہوئے تو اس میں بھی لوگ PTI کو ہی سپورٹ کریں گے. ایسی ساری سچویشن میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیسے آپ کی پارٹی جو ہے سامنے آئے گی, کیسے اپنا بیانیہ بنائے گی, کیسے لوگوں میں واپس جو ہے. جی شکریہ بی بی, آپ نے سوال کیا, ایک ریلیونٹ سوال کیا. گزارش یہ ہے, کیا میں نے کوئی غلط بات کہی؟ بی بی چھوٹی بہن کو کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں؟ نہیں اس بات پر ہاں, کس بات؟ جو آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں اس کا جواب اچھا اوکے, اپنی مرضی کا دینا چاہ رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ کیا 2018 میں کے الیکشن میں سروے میں کون سب سے آگے تھا؟ نہیں محترمہ, میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں نا, اس کی مجھے موقع دینا. نواز شریف PMLN, اور کس طرح اس الیکشن کو چھینا گیا, میں نے اس کی تفصیل بتا دی, آپ کو رپیٹ نہیں کروں گا. تو اسی الیکشن کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا, اسی نے پاکستان کی جو تقدیر اس کو کھوٹا کر دیا اور معاشی ترقی کو تہ و بالا کر دیا, برباد کر دیا. تفصیل بتا چکا ہوں, کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس سروے میں عمران خان اپنا پاپولر ہیں. میں آپ کی بات کو نہ نفی کرتا ہوں نہ اس کی تصدیق کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ میدان میں کیمپین ہوگی, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے, اور جس کو عوام ووٹ دیں 100 بسم اللہ. سعید لودھی صاحب ادھر ایسا نہیں ہو سکتا. سعید لودھی صاحب بات کریں, 1 منٹ بھائی میرے, 1 منٹ. سعید لودھی صاحب بات کریں, ایسے نہیں کریں. باری باری میں کر رہی ہوں. جی سعید لودھی صاحب. ماضی کے اندر جو ہے موسیقی کی تاریخ جو ہے وہ بڑی ہے, لیکن اب جو ہے ابھی بھی یہ باتیں آ رہی ہیں کہ بڑے میاں صاحب جو ہے کسی ڈیل کے نتیجے کے اندر آئے, اس کے جو ہے
یہ میں سوال آپ کا جواب اس طرح دوں گا کہ وہ جو ڈیلوں کی باتیں ہمارے والے سے، وہ اس کی بے بنیاد باتیں جو ہوتی رہی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، سب آپ کے سامنے ہیں. اور اگر ڈیلیں ہوتی تو پھر نواز شریف کو ڈیل ملتی، مشرف دور میں اس کو جلاوطنی کاٹنی نہ پڑتی، جیلیں کاٹنی نہ پڑتی. البتہ ہماری جو فوج ہے اس کے ایک ذمہ دار شخص کی پریس کانفرنس میں آپ نے سنا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی ان کی بات سے اختلاف کرنے کا کوئی جواز نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کو کہا کہ میں آپ کو انڈیفینٹ میں آپ کو ایکسٹینشن دوں گا اگر آپ میری مدد کریں. بس یہ ہے جواب آپ کے ساتھ. بند کر دیتے ہیں، بات کرنا. بھائی دیکھیں، میری گزارش سنیں، آپ کو موقع ملے گا. آپ مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کو موقع دے رہی ہیں، آپ میں حاضر ہوں. آپ نے جتنے نشتر پھینکنے پھینک لیں. بات کریں. آپ سب اپنے گفتگو میں بار بار آپ نے باتیں بھی لی کہ جب تک ہم نفرت اور تقسیم کو ختم نہیں، بالکل صحیح، پاکستان آگے نہیں جائے گا. بالکل صحیح. اس میں سب سے جو ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بیلٹ پیپر سے آؤٹ کیا جائے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے. آپ کی خاندان میں، آپ کی جماعت میں آپ نے خود بھی بہت قربانیاں دیں اس جمہوریت کے لیے. والد صاحب کے والد صاحب شہید ہوئے جمہوریت کے لیے، اور پیپلز پارٹی کی بھی قربانیاں ہیں. کیا ایک ایسی جمہوری خاندان ہے، ایسی جمہوری جماعت، وہ کسی اور سیاسی جماعت کو بیلٹ پیپر سے غائب ہوتے ہوئے یا بیلٹ پیپر سے آؤٹ ہوتے ہوئے اسے تسلیم کریں گے اس فیصلے کو؟ دیکھیے بات یہ اس کے ساتھ یہ لکھ لیجیے گا کہ اگر آپ اسے تسلیم نہیں بھی کرتے یا وہ جو آپ اس کا دیں گے، اس وقت نواز شریف کیا ان کی ڈیمانڈ پہ شامل ہے؟ کیونکہ یہ اس وقت یہ ڈائلوگ میں یہ آ رہا ہے کہ شاید نواز شریف نے کہا، یہ کلیئرٹی دے دی. دیکھیے، ہم اس بات میں نے اب اس کا جواب میں دے چکا ہوں، لیکن آپ کا سوال ایک حصے کے حوالے سے وہی ہے جو جواب میں دے چکا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں جو بھی جیتے ہم سب کو وہ فیصلہ ماننا ہوگا. فری اینڈ فیئر الیکشن نمبر 1. نمبر 2، نواز شریف صاحب کو جھوٹے مقدمے میں، اور ایک میں پھر کہوں گا کہ ایک انتہائی بھونڈی جو سازش کی گئی تھی، ان کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کیا گیا. اس لیے کیا گیا تھا کہ ان کے ووٹرز گھر بیٹھ جائیں اور پھر مرزا یار پھرے. لیکن ایسا نہ ہوا، اللہ کو منظور تھا، لوگ ہمارے اپنے جوک در جوک نکلے. مگر اس سے پہلے جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ہو چکا تھا، ریگ مال پھیرا جا چکا تھا. ہمارے لوگوں کو زبردستی دھمکیاں دے کر ان کو توڑا گیا، ان کو پی ایم ایل چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور ان کو آزاد، ان کو کہا گیا، گائے کا نشان دلوایا گیا. یہ کیا تھا؟ یہ وہی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کو گائے کا نشان مل جائے اور وہ شیر اور گائے اور اس کے علاوہ جیپ کا نشان دیا گیا. تو یہ کیا تھا؟ دس واز پری الیکشن میسو ریگنگ. تو میرا آپ کا جو سوال جو ہے بالکل میں اس کو سمجھا ہوں، اور جواب یہی ہے کہ سب کو فری اینڈ فیئر مساوی مواقع ملنے چاہیے. عدنان آپ بات کریں. ایک میں ایسے نہیں ہوگا بھائی. عدنان آپ بات کریں. ایک ادھر دے رہی ہوں، ایک ادھر دے رہی ہوں. عدنان آپ بات کریں. آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے، جس میں میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک برطانوی میڈیکل سینٹر کی رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں ان کے دل کے حوالے سے کچھ تفصیلات کا اظہار کیا گیا ہے. آپ چونکہ ان سے ان ٹچ ہیں، آپ فرمائیے گا کیا وہ واپس آئیں گے اپنی میڈیکل کی؟ جی، میں نے آج نہیں کئی مرحلوں پہ کہا، آج پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ تشریف لا رہے ہیں، اور یقیناً ڈاکٹرز کی کلیئرنس کے
بعد وہ تشریف لے آئیں گے ایبسلیوٹلی انشاءاللہ. 1 منٹ بیٹا, 1 منٹ ان کو دے دیں. آپ بات کر لیں سر, آنکھوں پر آپ بات کر لیں. یہ کرپان تو نہیں پہنی ہوئی, کیا پہنا ہوا آپ نے؟ بجلی اور آٹا ہے جس کی قیمتیں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں اور جس کا سارا ملبہ آپ کی حکومت پر آ رہا ہے, کیونکہ آپ جو 16 سال حکومت کر کے اس پر عوام جو ہے 16 سال 16 ماہ کی حکومت اور اس کے بعد مسلسل جو بڑھا ہوا ہے, تینوں چیزوں سے عوام معاشی مسائل کا شکار اور مسلسل خودکشیاں ہو رہی ہیں. جی اب گزارش یہ ہے گزارش ہے کہ اگر آپ نے 16 ماہ کو 16 سال بنانا تو میں کیا کہوں آپ سے. گزارش یہ ہے کہ یہ ساری باتیں میں اپنے ابتدائیے میں بتا چکا ہوں, مہنگائی کے حوالے سے, مشکلات کے حوالے سے. کہاں جی اچھا اذان ہو رہی ہے, 2 منٹ دے رہے ہیں. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اذان کی وجہ سے 2 منٹ کے لیے وقفہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے ملکی ترقی کو تباہ کیا. انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے نیب میں من پسند ججز لگانے تھے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک بدر کیا گیا تو حمزہ کو یرغمال بنا کر رکھا گیا. انہوں نے کہا کہ احتساب سب کے لیے ہونا چاہیے. احتساب کی لاٹھی صرف سیاستدانوں پر چلی ہے. انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے نیب میں من پسند ججز لگانا. لیکن آپ کا سوال جو ہے, میں 2017-18 میں آٹا 35 روپے کلو تھا, چینی 52 روپے کلو تھی, روپیہ ڈالر کا تناسب 100 روپے تھا, یہ 104 روپے تھا. یہ ہے وہ نواز شریف کا دور. ان 16 ماہ میں جہاں پر مہنگائی کی ساری باتیں میں کر چکا ہوں, آپ کے بھی سوالات بالکل وہاں پر اس حوالے سے ریلیونٹ ہیں. رمضان شریف میں 76 سال میں مفت آٹا تقسیم کرنے میں 70 ارب روپے جو خرچ کیے گئے, انتظامی حوالوں سے آپ کچھ کہہ سکتے ہیں سر آنکھوں پر, لیکن وہی سوچ ہے نواز شریف کی عکاسی کرتی ہے کہ اگر غریب عوام کا ہم خیال نہیں رکھیں گے تو یہ باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ دھری کے دھری رہ جائیں گی. یہ اس سوچ کی عکاسی ہے. بڑے میری طرف دیکھیے نا, آپ سوال کے لیے بات میری طرف دیکھیے, جو بڑی گاڑیاں چلانے والے ان کے اوپر زیادہ پٹرول کا بوجھ ڈال کر اضافی رقوم غریب آدمی کو, موٹر بائک والے کو سبسڈی دینا, یہ اسی سوچ کی عکاسی ہے. مگر پی ٹی آئی کے دور میں سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات کا ختم کر دینا, کاش آپ اس کا بھی ذکر کر دیتے. بھائی بات میرے آپ سے آپ سوال کی مجھے جواب دینے دینا بھائی. کینسر کے مریضوں کی مفت ادویات ختم کر دینا, اس کا بھی آپ ذکر کرتے, جو نواز شریف کے دور کا ایک عظیم کارنامہ ہے. ہیپاٹائٹس کے مریضوں, لاکھوں مریضوں کی مفت ادویات کا ختم ہو جانا, اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا تھا غریب آدمی کے لیے. پی کے ایل آئی جو کہ اس ملک کے لیے نواز شریف نے ایک تحفہ دیا, جگر اور گردے کے ٹرانسپلانٹ اور اس کے امراض کے لیے, جس کے لیے نواز شریف نے وفاق میں اور پنجاب میں نے اربوں روپے کے فورن ایکسچینج کے ساتھ غریب ترین یتیموں کو, بیواؤں کو بھجوایا ہندوستان اور چین علاج کے لیے. اس کا یہ لگا, اس کو کس طرح سیاست کی نظر کر دیا گیا, اس کو تباہ برباد کر دیا گیا.
میں زیادہ نہیں جانا چاہتا. خدا را ذرا جب سوال کریں تو گریبان میں جائیں. ندیم آپ بات کریں. ندیم آپ بات کریں بھائی, 1 منٹ. میاں صاحب, آپ ریاست کو دفاع سے بچانے کے لیے اسٹیٹس مین ثابت ہوئے ہیں اور 2018 میں مینڈیٹ چوری ہونے کا آپ نے حوالہ دیا ہے. ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتا دیں, آپ دل سے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا احتساب چاہتے ہیں جنہوں نے 2018 میں آپ کو. میں شروع میں ان کے سوال کا جواب دے چکا ہوں. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی. جی ندیم صاحب آپ بات کریں. میں نے دے موقع دیں. جی جی دے رہے ہیں, سب کو دے رہے ہیں. اس کو کہنا ہے پھر آپ کامیابی حاصل ہوئی ہے. اب ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے اور آپ نے کوشش کی کے بعد حکمت دو میں تبدیل کیا ہے جو کہ نہیں ہو سکا. آپ بتائیے گا کہ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے اس کو آپ کیوں پیچھے چھوڑ رہے ہیں؟ قطعاً پیچھے نہیں چھوڑ رہے. ووٹ کو عزت دو اپنی جگہ ہے, اور 2013 میں لوگوں نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر ووٹ دیا. 2018 میں لوگوں نے اور کروڑوں لوگوں نے ووٹ کو عزت دو کے نام پر ووٹ دیا. ووٹ کو عزت کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے, میں آپ ہی کی بات کرتا ہوں, اگر آپ نے مہربانی کر کے ہمیں ووٹ دیا ہوگا, میں مثال دے رہا ہوں 2013 کے الیکشن میں, تو اس کو عزت نواز شریف نے شبانہ روز محنت کر کے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کر کے آپ کو دی. یہ ووٹ کی عزت ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو بات آپ نے کی, تو ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ ملا, اس کے نتیجے میں ووٹروں کی خدمت کرو. تو یہ بات بالکل, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بھائی بات سمجھے میری بات, آپ سوال کرتے ہیں, میرا آپ جواب سنیں نا, آپ اس سے اتفاق نہ کریں, آپ کی مرضی ہے. اور بات سن لیں پلیز, بات سن لیں. اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں آپ جو بھی اس کا مطلب نکال لیں, اور اگر آپ کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے اگر کروڑوں لوگوں کی جو تکالیف ہیں, غربت, بے روزگاری, یتیموں کو دوائی علاج, ان کو روزگار, پاکستان کو عزت ملنا, اگر اس سے اپنا مقصود ہے اور اس سے حاصل ہوتا ہے تو مجھے بتا دیجئے. اور 76 پلیز بات سنیں, اور 76 سالوں میں یہ جو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اور معاف کیجیے میں آپ کو تو وہ لبرل جو گروپ سے میں تشبیہ نہیں دے رہا, لیکن میں جانتا ہوں کہ بعض سو کالڈ لبرل کہ یہ وہ جی اپنا یہاں پر یہ ہوگا, وہ کریں گے تو تب معاملہ ٹھیک ورنہ نہیں ہوگا. اور جب واقعات ہوئے بڑے افسوسناک, وہ کہاں تھے؟ مشرف نے جب میاں نواز شریف کا اقتدار چھینا اور کارگل میں جو ایک بہت بڑا حادثہ ہوا اس کو کور کرنے کی کوشش کی, اور نواز شریف نے پاکستان کو بچایا واشنگٹن جا کر, تو اس کے نتیجے میں نواز شریف کی ہتھکڑیاں لگیں, جیلیں کاٹیں. وہ کہاں تھے لبرل؟ میں اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں. جی آگے سے لے لیں. پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے سوال ہے کہ دہشت گرد حملے پیچھے کچھ ٹائم میں کافی زیادہ بڑھے ہیں, اور جو پچھلے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی نگران سیٹ اپ کی, اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنے بھی افغانی غیر قانونی طریقے سے پاکستان آئے تھے ان کو واپس بھیج دیا جائے. 30 اکتوبر کی تاریخ دی گئی ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دوسرے PIA کی نیچکاری کا کام تیزی سے شروع ہو گیا, آپ کے دور میں یہ کام شروع ہوا. اگر قومی ادارے ساری نیچکاری کی طرف چلے جائیں گے تو مستقبل میں کیسے چلیں گے تمام سے؟ شکریہ, مہربانی. دیکھیے یہ بات ہو رہی ہے وہ افغان جو کہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں موجود ہیں, اور یہ خالی غیر قانونی افغان نہیں, غیر قانونی لوگ جو پاکستان میں موجود ہیں, یہ ان کے خلاف یہ پالیسی بنائی گئی ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ میں جدا طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ حالیہ دنوں میں اور حالیہ مہینوں میں, بلکہ پچھلے 2 سالوں میں جو دہشت گردی میں اس ملک میں جو ایک دم اس میں جو تیزی آئی, اور وہ بے گناہ سینکڑوں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے ہیں دوبارہ, اس کے
तय में आपको जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए। मैं इस बात का, आप भी गवाह हैं कि उस वक्त के वज़ीर आज़म ने क्या कहा था कि हम इनको यहाँ रखेंगे, इनके बच्चों को भी यहाँ रखेंगे। और जेलों से 700 लोग दहशतगर्द जेलों से किसने छुड़वाया? मैंने तो नहीं छुड़वाया था। अगर आपको पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों, माँओं और बहनों, इस मुल्क का अमन का एहसास है, जो कि है आपको, तो फिर ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद में जो कुर्बानियाँ दी गई उसको हमें अपने पेश नज़र रखना चाहिए। दूसरी बात आपने की वो ये है कि निष्कारी का, जो पीआई की बात मैं नहीं कर रहा, स्टील मिल की बात मैं नहीं कर रहा, मैं उन तमाम इदारों की बात कर रहा हूँ जिनको आप अंग्रेज़ी में SOEs कहते हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, यानी सरकारी इदारे जो बनाए गए पिछली दिहाइयों में। 700 अरब रुपए सालाना, 700 अरब रुपए सालाना उसमें डूब जाते हैं, सालाना। भाई हाँ बिल्कुल, आप सवारी निशान देखें, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। 700 अरब रुपए। अब बताइए ये किसका पैसा है? इस गरीब कौम का, टैक्स गुजार का, सैल्यूट क्लास का, वो लोग जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं, या कर्जों का है। तो क्या ये पैसा 700 अरब रुपए अगर आप सालाना डबो रहे हैं इन इदारों में, तो फिर ये मुल्क किस तरह बहाल होगा? इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ। आज मेरा मकसद नहीं था, लेकिन चूँकि आपने बात कर दी, ये एडिशनल टैक्स लगाने की मैं अभी बात नहीं कर रहा। इस वक्त जो टैक्सेस लगे हैं, चाहे वो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं या कस्टम्स ड्यूटीज़ हैं, कस्टम्स की मद में सैकड़ों अरब रुपए जो हैं वो बिल्कुल साइफन ऑफ हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, डूब रहे हैं बिल्कुल। क्या ये स्टेट का, अगर गरीब आदमी को, यतीम को, बेवा को, उसको इलाज मुहैया करना है, रोज़गार देना है, तालीम देनी है, यहाँ पर सड़कात बनानी, ज़राअत को, सनत को, अगर मुल्क को आगे लेके जाना है, तो अगर वसाइल आप पैदा नहीं करेंगे और इस तरह वसाइल जो मांगे तांगे के हैं उनको हम डबो देंगे, तो फिर खुदा हाफिज है हमारा। जी फैसल बात करें, फैसल ये सब ये बता दीजिएगा कि एक तो आगे जो है वो आप ये कह रहे हैं कि हमें हुकूमत मिलती है तो हम मईशत को ठीक करेंगे, डेफिनेटली इट इज द अल्टीमेट टारगेट। लेकिन इसके अलावा ये बता दीजिएगा 3 दफा नून लीग घसी गई है, नवाज शरीफ साहब को डसा गया, जिसका आप जिक्र भी करते रहे अपने जलसों के अंदर। तो एस्टेब्लिशमेंट भी इस बात को कह चुकी है कि जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उन्हें आम लोगों की तरह ट्रीट किया जाए। तो आपको नहीं लगता कि उन रिटायर्ड जनरल्स का जिन्होंने मियां साहब के साथ ये किया, उन्हें इज्जत का निशान बनाया जाए ताकि प्रेसिडेंट चले? इस चीज को बता दीजिएगा कि क्या आगे आप ऐसा? देखिए, आपने वो रास्ता तलाश करना है और वो आपने सफ़र इख्तियार करना है जहाँ पर इस मुल्क की जो तकदीर है वो बदल जाए, पाकिस्तान का बेकारीपन ख़त्म हो जाए। ईजियर सेड देन डन, रातों रात नहीं होगा, शबाना रोज़ मेहनत करनी होगी। एक अलग मौजू है, बात करूँगा। यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको रोज़गार चाहिए, इलाज चाहिए, जॉब चाहिए। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह उसी रास्ते को इख्तियार करें। एक मिनट करने में देती हूँ आप जरा ऊंचा बोले, ऊंचा आपको देखती हूँ। जवाब साहब बताइएगा, अभी आपने तकरीर के दौरान कहा कि जो लाठी है वो हमेशा सियासतदानों पर ही पड़ती है। अभी आपने तकरीर में कहा एहतसाब की बात की, एहतसाब के हवाले से आधी बात ना करें प्लीज़। सियासतदानों पर पड़ती है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जब भी तरक्की का सफर शुरू हुआ तो हमारी जो साबिक फौजी हैं उन्होंने उस वक्त उसका बुरा किरदार जो है उन्होंने निभाया। अब अगर आप मुसलमान का बयानिया लेकर आते हैं तो फिर क्या आपको यकीन है कि आइंदा आने वाले वक्त में जब हम हालात ठीक करेंगे तो कोई जनरल बाजवा या जनरल फैज पैदा नहीं होगा? साथ ही एक और ले लें। फहद शहबाज आप बात करें। हमें एक तदब्बर, हौसले और जुर्रत के साथ फैसले करने जी। फहद शहबाज ये सब मुझे जानना ये है कि मरियम बीबी ने अपना पहला जलसा किया शादरा में, तो तकरीबन 20 मिनट की तकरीर में उन्होंने एक दफ़ा भी आपका जिक्र नहीं किया 16 महीने की आपकी गवर्नमेंट का। फिर आपकी एक फुटेज हमने देखी जिसमें आपकी बुलेट प्रूफ गाड़ी
के इर्द लोग जमा हैं और उसे रद्द-ए-अमल का अपना इजहार करें। और दूसरा सर जो सबसे अहम है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिस जज ने हमजा साहब को और आपको एक्विटल किया था, आपने बतौर प्राइम मिनिस्टर उसके 19 दिन बाद उसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ओहदे पे तैनात कर दिया था। इसकी क्या वजह? देखिए बात आप मुझे जितना मर्जी उकसा लें, मैं आपके नहीं आऊँगा। आई विल नॉट फॉलो योर ट्रैप। जी आपने बड़ी मेहनत करके समाज का शक्ल याद आ गई। 2013 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ या आया या लाया गया या जैसे भी आया या जैसे सारी सियासी जमातें आई, जेन साजी की गई, चोर डाकू करप्शन करके लूटमार करके बाहर चले गए, या जेन साजी की गई यूथ के अंदर 10 अरसे में जो यूथ वोटर एक्ट हुआ है उनके जेहनों में ये सवाल क्लिक करता है। दूसरा, उसका क्या रिप्लाई आवाम को देकर और किस तरीके से इसको कवर करके बयाने में एडजस्ट करके लेकर जाएंगे। और साथ एक छोटा सा सवाल ये सवाल ही था काफी लंबा सवाल है कि क्या वो कब मौका ऐसा पैदा हुआ और ये क्या ये कंफर्म है कि जब आर्मी चीफ की तैनाती का मामला आया तो आप पर प्रेशर था कि मार्शल लगा दिया जाएगा और कमरे से आपको उठाया गया? कितने सवाल किए आपने? ये आपने आई थिंक 10 in 1 कर दिए हैं। बहरहाल गुजारिश ये है कि यूथ को, हमारी पाकिस्तान की जो यूथ है, नौजवान नस्ल है, वो बहुत कीमती है। उसको हमें मौक़े मुहैया करने होंगे, तालीम के, रोज़गार के और जदीद अलूम के। जो पिछले 5-10 सालों में जो गाली गलोच और जो जहर आलूद जो बयानियाँ उनके जहनों में दाखिल करने की कोशिश की गई है, हमें मिलकर, हम सबको मिलकर उसका तदारक करना होगा। और इंशाअल्लाह इस नौजवान नस्ल को अगर सही मौक़े मुहैया किए गए, तालीम के, जदीद अलूम के, रोज़गार के, तो पाकिस्तान का मुस्तक़बिल बहुत ताबनाक है इंशाअल्लाह। एक मिनट भाई, ऐसे फिर खत्म हो जाएगा। मैं आपको ऐसे नहीं कर सकते भाई जी। मैं सवाल दे रही हूँ आपको, मैं देती हूँ आपको। तो साहब आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार-बार ये कहा कि मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को तशरीफ ला है इंशाअल्लाह। जितना यकीन आपको साहब के 21 को आने का है, क्या उतना ही यकीन आपको ये भी है कि इलेक्शन हो जाएंगे? क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने किसी किस्म की कोई डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया। मैं कोई वली तो नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर वलायत की बातें करूँ। इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है कि वो इलेक्शन करवाए और इंशाअल्लाह इलेक्शन अपने वक्त पर होने की हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। मैं इसका कई मरतबा जिक्र कर चुका हूँ, और अगर आपने अखबारात में और टेलीविज़न पर मेरा बयान नहीं पढ़ा तो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौका मिला तो इंशाअल्लाह नवाज शरीफ जी आप बात करें। इसके बाद आपको देती हूँ जी, आप मेरा ख्याल है ख़त्म कर देते हैं। आप बैठे, एक मिनट बैठे, आप 1 मिनट आप बात करें। मैंने अगवा करने की बात नहीं की। प्लीज़ डोंट पुट वर्ड्स इन माई माउथ। प्लीज़ जो मैंने कहा उसको वो करें। मैं जवाब इसका दे चुका हूँ, पहले आप रिपीट कर रहे हैं। इनको दे दीजिए। एक मिनट इस साइड से ले लें पहले। सवाल ये है कि आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर जो सदीकों इलेक्शन लड़ती रही है, शहबाज शरीफ, पंजाब शरीफ, बहुत सारी बातें हैं। आपकी कारकर्दगी को लेकर आपकी पार्टी यूं नहीं कर रही। मरियम साहब ने आपका नाम जिस तरह शहबाज साहब ने जिक्र किया, आपके इत्तेहादी आपकी कारकर्दगी को और नहीं। भाई 1 मिनट ना सवाल करने दें। ऐसे अच्छी बात है, पहली बार आए तो नहीं हम कर रहे हैं जी। सर मेरा सवाल ये है कि आप मुस्तदीकून के पोस्टर बॉय के तौर पर रहे, आपकी कारकर्दगी को लेकर शहबाज स्ट्रीट, पंजाब स्ट्रीट लोगों के सामने लोगों को रखा गया, ये हमारी कारकर्दगी है।
आप 16 महीने मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, आपकी कारकर्दगी को लेकर आपकी पार्टी आपको ओन नहीं करती। लगता है जिस तरह बाकी कोई और माइनस करता है, आपकी पार्टी ने आपको बहुत शुक्रिया। आपके इत्तेहादिया को बस सुनने में बस जवाब ये है, शुक्रिया। ये पंजाब स्पीड, शहबाज स्पीड दरअसल नवाज स्पीड है। बहुत शुक्रिया आप बात करें जी। क्या सऊदी अरब का दौरा, रिलीफ पैकेज का दौरा है। आप इस तरह की बातें मुनासिब नहीं हैं। सऊदी अरब अगर वो जा रहे हैं तो उनका एक प्रोग्राम है, मुझे उसकी तफसील का इल्म नहीं, लेकिन मेरा गुमान है कि वो उन्होंने अल्लाह ताला के घर में हाज़िरी देनी होगी, मदीना शरीफ तशरीफ़ ले जाएंगे, दुआ करेंगे पाकिस्तान आने से पहले पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आप मियाँ साहब की सोच से अच्छी तरह आगाह हैं कि वो कर्ज लेने में वो बिलीव नहीं करते, वो जो सरमायाकारी है उसमें बिलीव करते हैं। जी अभी एक मिनट, इसके बाद पार्टी है, आपकी क्रेडिट पे बड़ी चीजें हैं। जिस तरह ये सारी गुफ्तगू में एक चीज सामने आ रही है, कंक्लूडिंग पॉइंट ये बन रहा है कि हुकूमतों को, सिविल हुकूमतों को नहीं चलने दिया जाता। तो क्या आप इस हवाले से कोई ओवरऑल कोई सियासतदानों को इत्मीनान में लेने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ तो सूरत आ रही है कि जो बंदा बात भी करता है उन लोगों को जो आइन शिकनी करते हैं उनके खिलाफ, तो सबसे पहले सियासतदान मुताबिक होते हैं। मियां नवाज शरीफ 5 लोगों के नाम लेते हैं, आप भागे भागे जाते हैं, उनको खामोश करवाते हैं लंदन में। अब क्या वो वापस आकर यहाँ पे नाम लेंगे उनके एहतसाब का मीनार पाकिस्तान के जलसे पे? ये आपने बस कर लिया ना आपने सवाल। ये किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में? मैं जहाज पर गया था। और आपकी तमाम बातों का जवाब ये है, वही जो मियां नवाज शरीफ साहब ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ जो मामला किया था, मिसाक जमहूरियत, इस मुल्क के ज़ख्म के ऊपर मरहम पट्टी और मुल्क के अंदर जो उसको तकसीम दर तकसीम है, इसका ख़ात्मा, उसके लिए मियां नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं और भागे भागे हर जगह जाएंगे। आखिरी सवाल लिशवा साहब, आखिरी सवाल। आप क्या कहेंगे दूसरा सवाल ये है, इमरान खान सियासी आज मकबूल है, जब कबूलियत होती है मकबूलियत वहाँ पर रह जाती है, तो नवाज शरीफ या इमरान खान ये आपस में ये क्या इमरान खान आइंदा इंतखाबात में होंगे कि नहीं, और पीपल्स पार्टी और रवायती? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब अपनी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और हमारी सियासत अलग-अलग है, उनका मैनिफेस्टो अपना है, हमारा मैनिफेस्टो अपना है, इंतखाबात हम लड़ने हैं, लेकिन इज़्ज़त और एहतराम के साथ मेरे वो छोटे भाइयों की तरह हैं, कामयाब वज़ीर ख़ारजा थे, बड़ी मेहनत की उन्होंने, और मैं इरादा रखता हूँ कि जल्द उनसे, काफ़ी अर्सा हो गया उनसे बातचीत नहीं हुई, उनसे बात भी करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हम सब काम करेंगे। राना कामरान साहब, और हाल ही में भी जब आपकी गवर्नमेंट थी तो तमाम लंदन चले, इस अवामी तासुब के साथ किस तरह से 10 लाख लोग जो है पाकिस्तान में? चलो मेहरबानी। राना कामरान साहब, देखिए, ये आपका सवाल बनता ही नहीं है कि मियां नवाज शरीफ को जब मुल्क बदर किया गया तो उस वक्त आपका क्या ख्याल था? जब उनको हथकड़ियाँ लगाकर अटक जेल भेजा गया, फोर्ट में भेजा गया, उस वक्त आपका ख्याल क्या था? और अगर कोई शख्स जेन्युइनली बीमार है और इलाज के लिए वो गया है
تو اس کو آپ اس طرح کا نام دیں. مجھے بات سن لیں پلیز. مجھے دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے، آپ سب نہیں، آپ میں سے اکثر لوگ بڑے ذمہ دار، بڑے رسپانسبل صحافی ہیں، لیکن میں وہ مثالیں بھی دے سکتا ہوں جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ بستر مرگ پر تھیں تو کس طرح سنگین مذاق اڑایا گیا تھا. کاش ان بچوں، ان ماؤں سے پوچھیں جن کے بیٹے بیمار ہوتے ہیں، ان کی مائیں بیمار ہوتی ہیں، کس طریقے سے نواز شریف صاحب کا جب برطانیہ میں آپریشن ہوا آج چند سال پہلے، کیا ڈرامہ بازی کی گئی. تو مہربانی کر کے ذرا احتیاط سے، بس اتنی گزارش ہے.